انسان کے جسم کی کہانی بس اتنی سی ہے۔ مردے کو قبر میں رکھنے کے بعد سب سے پہلے اس کا پیٹ اور اس کی شرمگاہ یعنی پرائیویٹ پارٹ سڑنے لگتے ہیں۔ یہی دو چیزیں ہیں جس کے لیے انسان دنیا میں سب سے زیادہ بے چین رہتا ہے۔ پھر انسان کے پھیپھڑے سڑتے ہیں جس کی وجہ سے منہ زبان بھی سڑتی ہے۔ یہ وہی زبان ہے جس سے انسان دنیا میں دوسرے سے لڑتا اور لڑائی کرواتا ہے۔ پھر کچھ دنوں میں اس کی ناک سڑ گل کر جسم سے الگ ہو جاتی ہے۔ یہ وہی ناک ہے جسے اونچی رکھنے کے لیے انسان دنیا میں دوسرے کا حق مارتا ہے اور سچائی سے جی چڑاتا ہے۔ پھر نیلے اور ہرے رنگ کی مکھیاں پیدا ہو جاتی ہے اور سفید رنگ کے کیڑے پورے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس قدر بدبو رہتی ہے کہ اگر قبر کو کھول دیا جائے تو دور دور تک لوگ اس سے پریشان ہو جائے۔ پھر بالوں کا جھڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد صرف ہڈیوں کے ڈھانچے کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا، پھر ڈھانچہ بھی گل جاتا ہے۔ یہ اسی جسم کی کہانی ہے جسے ہم سب دنیا میں ہمیشہ سنوارتے رہتے ہیں اور اس جسم کا زیادہ وقت اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ابھی وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوچنے کے لیے بھی مہلت نہ ملے۔ یہ اس شخص کے جسم کی کہانی ہے جو اپنے نفس کا غلام بن کر اپنی روح شیطان کو بیچ دیتا ہے۔ بظاہر نام سے تو مسلمان ہوتا ہے مگر اس کا کوئی عمل اسلامک نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اپنی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ دیتے ہیں اور پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اس کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے: زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یا اللہ پاک، اس دنیا سے جتنے بھی مرحوم مرحومیات رخصت ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ نصیب عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہم سبوں کو اس دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ دین کی راہ پہ چلنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا۔ یا اللہ اس دنیاوی زندگی میں ہم سے جو بھی برے کام ہو چکے ہیں ان کو یا اللہ معاف فرما۔ آنے والے وقت میں یا اللہ ہمارے لیے دین راہ کو مستقبل بنا۔ یا اللہ پاک ہماری ساری گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔